صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لکا، آپ پر، حتیٰ نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ رب العزت کو، جہرتاً، سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑا تم کو ایک بجلی نے، تمہارے اوپر اللہ نے بجلی گرا دی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، واو حالیہ ہے اس حال میں کہ یہ سارا منظر تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، اٹھایا تمہیں، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. گزشتہ آیت مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تورات لینے کے لیے جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ 70 آدمی بھی تھے. بنو اسرائیل کے یہ سردار لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، ذمہ داران تھے، جن کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کوہ طور پہ لے گئے. لے کر جانے کا ایک بڑا مقصد تو یہ بھی تھا کہ جب میں تورات لے کر، اللہ کی نازل کردہ کتاب لے کر جب واپس بنو اسرائیل کے پاس پلٹوں گا، لوٹوں گا، تو یہ میری بات پہ کیسے یقین کریں گے کہ موسیٰ واقعتاً تو اپنے اللہ کے پاس سے ہو کر آیا ہے، وہاں سے ایک کتاب لایا ہے، یہ یقین کیسے کریں گے؟ بطور گواہ جو ہے ان 70 ذمہ داران کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کوہ طور پہ گئے، تاکہ یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کلام خود سنا اپنے کانوں کے ساتھ، تاکہ پورے بنو اسرائیل قوم، قبیلے کو تیقن اور یقین ہو جائے اور اللہ پہ خالص ایمان لے آئے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب وہاں گئے، وہاں جا کر جب اپنے اللہ سے ہم کلام ہونے لگے تو بعض تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے اس پہاڑ کو بادلوں کے گھیرے کے اندر لے لیا، اندھیرا ہو گیا. جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کلام شروع کی تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ ہم کیسے یقین کریں گے، ہمیں بھی وہ کلام سناؤ. اللہ رب العزت نے انہیں کلام سنایا، انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت جو ہے آسمان سے جو ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ اپنی ایک مبارک اور فرقان کتاب نازل فرما رہے. بعد میں انہوں نے کہا کہ موسیٰ کلام تو ہم نے سن لیا لیکن ہم ایمان تو نہیں لائیں گے. ایمان لانے کے لیے شرط یہ ہے اللہ رب العزت ہمارے سامنے آئے. جب تک ہم اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. آج بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر کہتے ہیں اصل میں ہمیں تو مسائل کا علم نہیں ہے، لا علمی ہے. حضرات بعض دفعہ علم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان ایمان نہیں لاتا.
کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایمان نہ لانے کے لیے عقیدے کی اصلاح کے لیے لا علمی ہونا ہی شرط ہے. بعض دفعہ علم ہوتا ہے، سب کچھ نالج ہوتا ہے، اس کے باوجود انسان ایمان نہیں لاتا. انہوں نے تو اللہ کا کلام سنا بھی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن جب ایمان لانے کی باری آئی تو ایسی حجت کھڑی کر دی، ایسی بات کی جو ناممکن تھی. کیونکہ کائنات کے اندر، اس زندگی کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھنا تو ناممکن ہے. لا تدرکہ الابصار، یہ آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، یہ طاقت ہی نہیں رکھتی دنیا کے اندر. یہ تو اللہ رب العزت نے کہا لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھیں کیسے دیکھ سکیں گی، کیسے پا سکیں گی میرے اللہ کو؟ ممکن نہیں ہے کہ تم دیکھ سکو. بلکہ صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر حدیث آتی ہے، آخری باب کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جس شخص نے یہ دعوی من حدثک ان محمد رأى ربہ فقد کذب، جو شخص یہ ایمان رکھے، یہ روایت ذکر کرے، یہ بات ذکر کرے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج میں اپنے اللہ کے ساتھ جب ملاقات کی تو اپنے اللہ کو دیکھا، فقد کذب، سمجھے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ درست بات نہیں ہے. اور اللہ کی رؤیت پر قیامت کے دن مومن اپنے اللہ کو دیکھیں گے جنت کے اندر، لیکن دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے. بڑا بے جہاں قسم کا مطالبہ تھا بنو اسرائیل کا. اللہ نے ہزاروں نعمتیں ان پر نازل کی، مختلف قسم کے کھانے نازل فرمائے، طرح طرح کی نعمتوں سے انہیں نوازا. اور جب ایمان لانے کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً، اس وقت تک تو ہم ایمان لاتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ ہم اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ سکے. یہ بے جان قسم کا مطالبہ تھا. ان 70 آدمیوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں رکھتے، تیقن نہیں کرتے جب تک کہ اپنے اللہ کو دیکھ نہ لیں، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اچانک ایک بجلی گرجی، بجلی کی کڑک پڑی، اور یہ 70 کے 70 آدمی جو ہے وہاں ہی مر گئے، ایک بھی نہیں ان سے بچا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ میرے ساتھ جو آنے والے گواہ تھے 70، وہ تو سارے کے سارے مر گئے، میں قوم کو جا کر کیا بتاؤں گا؟ اب 2 پریشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھڑی ہو گئی. ایک تو جو تورات مجھ پر نازل ہوئی، جب میں یہ واپس بنو اسرائیل کے پاس پلٹوں گا، جا کر بتاؤں گا کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ فرقان ہے، یہ منزل من اللہ کتاب ہے، تو وہ کیسے یقین کریں گے؟ ایک تو وہ یقین نہیں کریں گے، دوسرا یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ موسیٰ تو نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، ہمارے جو 70 سردار تھے، زعماء تھے، بڑے لوگ تھے، سمجھدار تھے، ان کو ساتھ لے گیا اور وہاں جا کر مروا دیا. 70 آدمیوں کا جو قتل کا ملبہ ہے یہ بھی بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پہ ڈال دیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا میرے اللہ میں تو کچھ اور لے کر آیا تھا، ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا، اللہ ان کو زندہ کر. جب تک یہ زندہ نہیں ہوں گے لوگوں کو جا کر کیسے میں بتاؤں گا، کیسے مطمئن کروں گا؟ میرے لیے تو پریشانی ہے. اور ان میں سے ایک شخص جو ہے جب بجلی کڑکی، بجلی گری، 1 مرا، 2 مرا، 4 مرے، کچھ جو زندہ تھے وہ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے. دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ 70 کے 70 آدمی مر گئے. اب جب 70 آدمی مرے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ سب کچھ منظر تو تم دیکھ رہے تھے. یہ ان 70 آدمیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ تم میں سے بعض کو دیکھ رہے تھے مرتے ہوئے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی التجا کو قبول کر لیا، منظور کر لیا. کہا کوئی بات نہیں موسیٰ، مارنے والے اگر ہم ہیں تو زندہ بھی ہم کر سکتے ہیں. جو خالق جو ہے، مالک جو ہے، انسان کو موت نصیب کرتا ہے وہ زندگی بھی نصیب کر دیتا ہے. کیف تکفرون باللہ
अम्वातन कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह ने तुम्हारे लिए दो मौतें रखी हैं, दो जिंदगियां रखी हैं। सूरत कहा पढ़ के देखें, कितने 100 साल उन लोगों को मारने के बाद जो है फिर अल्लाह ने जिंदा कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ वो 70 आदमी दोबारा जिंदा हुए, वापस लौटे। लअल्लकुम तशकुरून, हो सकता है अब तो ये शुक्र करें, अब तो इन्हें समझ आ जाए, अपने वो जो बातिल दावा था उससे रुजू कर ले, तौबा ताइब हो जाए। ये मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब 70 आदमियों को लेकर वापस कौम की तरफ आए, बनु इसराइल की तरफ, बनु इसराइल को आकर देखा तो वो एक बुछड़े की इबादत कर रहे हैं, एक बुत बना रखा है, अपने हाथों के साथ बुत बनाते हैं, फिर उसी के सामने जो है वो सर झुकाना शुरू कर देते हैं। आज भी उम्मत मुहम्मदिया के अंदर देखे कितने लोग ऐसे हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, अपने हाथों से बुत तनाशते हैं, फिर उनके सामने सजदा रेज हो जाते हैं। कोई किसी कब्र पे, कोई किसी ढेरी पे जा रहा है, कोई किसी दरख्त पे जा रहा है, कोई किसी पत्थर पे, ये जो है बस माथे रगड़ रहे हैं, माथे रगड़ रहे हैं। और बनु इसराइल ने तो एक बुत बनाया था, आज हमने गली गली, कूचा कूचा, बस्ती बस्ती, शहर शहर जो है एक नहीं हजारों बुत खड़े कर दिए हैं। और इसके बावजूद यकीन रखते हैं अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। तो अल्लाह की जो रोयत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, एक रात जब 14वीं का चांद चमक रहा था, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के हबीब हल नरा रब्बना, क्या क़यामत के दिन हम अपने रब को देख सकेंगे? फरमाया ये चमकता हुआ चांद देख रहे हो, 14वीं का चांद देख रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चमक दमक के साथ, पूरी रोशनी ताबनाई के साथ। फरमाया इसी तरह तुम अपने रब को देखोगे। मोमिन है, जब जन्नत के अंदर जाएंगे, दुनिया की हर नेमत जब मिल जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे अब कोई और ख्वाहिश है? तो अहले जन्नत क्या कहेंगे, मेरे अल्लाह कोई ख्वाहिश नहीं है, अब तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिर में अपना दीदार कराएंगे। व रिज़वानुल्लाह अकबर जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होगी जो कायनात के अंदर किसी मोमिन ने इससे पहले नहीं देखी। तो ये बड़ा अहम मसला है अहल सुन्ना के अकीदे का, रोयतुल्लाह, अल्लाह का जो दीदार है, ये बड़ा अहम तरीन मसला है। इसी मसले की वजह से बेशुमार लोग जो है वो गुमराह और तबाह बर्बाद हो गए। इसीलिए तो इमाम दारक़ुतनी रहमहुल्लाह ने इस पे एक मुस्तकिल किताब लिखी, रोयतुल्लाह। इमाम इब्न नहास रहमहुल्लाह ने, ये 4वीं-5वीं सदी के इमाम है, इन्होंने भी मुस्तकिल किताब लिखी रोयतुल्लाह। ये बड़ा अहम मसला था कि क़यामत के दिन अहले जन्नत जो है आखिरी जो नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाजेंगे वो अपना दीदार कराएंगे, और ये सबसे बड़ी नेमत होगी। अगर मैं और आप अपने अल्लाह का दीदार जाते हैं क़यामत के दिन जन्नत के अंदर, तो आज हमें नेक साले अमाल करने होंगे, वो अकीदा अपनाना होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल दौरे नबुव्वत के अंदर जो है अपने सहाबा के सामने पेश किया। सहाबा ने उस पर अमल करके दिखाया। अइम्मा मुहद्दिसीन सलफ सालिकीन ने अपनी कुतुब हदीस के अंदर जो है उस अकीदों को मिन्नवान जो है बगैर किसी जबर ज़ेर की तब्दीली के उसी तरह रकम कर दिया, इंदराज कर दिया। आज वो अकीदा पढ़े, उस अकीदे के मुताबिक अमल की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको कमा को इस पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए, जिंदा रखे किताब व सुन्नत पे, अल्लाह मौत नसीब फरमाए किताब व सुन्नत के सच्चे सच्चे और बरहक अकीदे पर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।